ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الامام علیہ السلام قرنت الحیبۃ بالخیبۃ۔ سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ خداوند منان ہمارے اس ملک پاکستان کو ترقیاں نصیب فرمائے اور حقیقی حکمران عطا فرمائے، اور جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو مومنین و مومنات اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں، خداوند منان ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اور جو مومنین و مومنات زیارات کے لیے آرزو رکھتے ہیں ان کی آرزو کو پورا فرمائے، اور امام زمان کا جل ظہور فرمائے۔ بالاخص جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرمائے، اور جن کو اولاد دی ہے صحیح معنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع و دفع فرمائے، اور جنہوں نے میرے ذمے دعائیں لائی ہیں مالک اللہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی دلی حاجات اور نیک حاجات کو پورا فرما۔ جو مومنین و مومنات مقروض ہیں ان کے قرض غیبت سے عطا فرما۔ آئے میرے محترم سامعین، میں آج امیر المومنین کے اس کلام کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کو جناب سید رضی نے جمع کیا ہے۔ کیسا وہ امام، کتنا وہ عظیم امام ہے جس کے خطبات کتنے فصیح و بلیغ ہیں، کتنی اس کی حکمت فصیح و بلیغ، جو اللہ نے ہمیں امام عطا کیے ہیں۔ ان میں سے پہلے امام علی مرتضیٰ، جس کی آپ اگر دیکھیں دنیا میں آئے ہیں تو وہ بھی کعبے میں، اور دنیا سے گئے ہیں تو وہ مسجد میں آئے۔ اسی امیر المومنین کا کلام ہے، تو امام نے کیا فرمایا اس کلمات میں، اس حکمت میں کیا امام نے فرمایا؟ امام نے فرمایا قرنت الحیبۃ بالخیبۃ والحیاء بالحرمان والفرصۃ تمر مر السحاب فانتہزوا فرض الخیر۔ خوف کا نتیجہ ناکامی ہے اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے۔ والحیاء بالحرمان، اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے۔ والفرصت مر السحاب، اور فرصت کی گھڑیاں تیز روح آبروح کی طرح گزر جاتی ہیں۔ فانتہزوا فرص الخیر، لہذا بھلائی کے ملے ہوئے موقعوں کو غنیمت جانیے۔ یعنی کیسے امیر المومنین نے یہ بیان فرمایا ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں، ایک عوام الناس کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا، یعنی ہم لوگوں کے بارے امیر المومنین نے فرمایا ایک چیز خواہ کتنی ہی معیوب خیال کی جائے اور تاخیر امیز نظروں سے دیکھی جائے،
اگر اس میں کوئی واقعی عیب نہیں ہے تو اس سے شرمانا سراسر نادانی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اکثر ان چیزوں سے محروم ہونا پڑتا ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا باعث ہوتی ہیں، جیسا گویا شخص اس خیال سے کہ لوگ اسے جاہل تصور کریں گے، کیسے ہم اور ضروریات بات کے دریافت کرنے میں اور محسوس کریں، تو یہ بے موقع و بے محل خودداری اس کے لیے علم و دانش سے محرومی کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے کوئی ہوش مند انسان سیکھنے اور دریافت کرنے میں اور نہیں محسوس کرے گا۔ چنانچہ ایک سن رسیدہ ایک بوڑھا شخص جو بڑھاپے کے باوجود تحصیل علم کرتا تھا، کہا گیا کہ ما تستحی ان تتعلم علی الکبر، تمہیں بڑھاپے میں بڑھتے ہوئے بڑھاپے شرم نہیں آتی، تمہیں بڑھاپے میں پڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس نے جواب میں کہا انا لا استحی من الجاہل علی الکبر فکیف استحی من التعلم علی الکبر، جب مجھے بڑھاپے میں جہالت سے شرم نہیں آتی تو اس بڑھاپے میں پڑھنے سے شرم کیسی آ سکتی ہے؟ البتہ جن چیزوں میں واقعی برائی اور مفسد ہو ان کے ارتکاب سے شرم محسوس کرنا انسانیت اور شرف کا جوہر ہے، جیسے وہ اعمال ناشائستہ کہ جو شرع و عقل اور مذہب و اخلاق کی روح سے مذموم ہیں۔ بہرحال یہ اعمال کی پہلی کبھی اور دوسری قسم حسن ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء حیاء ان حیاء عقل وحیاء احمق، حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جواب تقاضا عقل ہوتی ہے، فالحیاء العقل هو العلم، یہ حیا علم و دانائی ہے، وحیاء الحمق هو الجاہل، اور ایک وہ جو حماقت کے نتیجے میں ہوتی ہے، یہ سرسرا جاہل و نادانی ہے۔ آئے میرے محترم سامعین، کس طرح رسول نے اس حیا کے بارے میں حیا کی دو قسمیں کیسے بیان کی ہیں۔ ایک تو وہ عقل جو حیا جو عقل سے کام انسان لے، اب حیا کو آپ اگر دیکھیں، میں اس کی بحث میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ طولانی بحث ہو جائے گی، تو میرے محترم دوسرا ملاک رسول نے حماقت کے ساتھ دیا حیا کو، تو جو حیا عقل کے ساتھ ہے وہ علم اور دانائی ہے، ہوش مندی ہے، عقل مندی کے ساتھ ملاک دیا، اور دوسرا جو عقل کو احمق حماقت کے ملاک میں لگایا، وہ یہ ہے، وہ سراسر جہل، نادانی، بے وقوفی کے